تو بڑا شرمندہ ہو کر کہہ رہا ہے کہ جی جو ایلیگل ایکٹیویٹی کرتے ہیں علاقے میں چودھریوں کے پاس ڈیرے پہ بیٹھنا پڑتا ہے، ان سے شرمندگی سے فیس لینی پڑتی ہے. فیس لیں گے تو ظاہری بات ہے ان کی جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں ان کے وعدے گھاٹے جو ہیں وہ چھڑوانے پڑتے ہیں. تو ہماری اصلاح ایسے کیسے ہوگی؟ تو السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان جواد شاہ. آج آپ کو ایک ایسی حقیقت بتانے جا رہا ہوں جس سے سن کر مجھے تو افسوس ہوا، اور افسوس ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے یہ پروگرام کرنے پر مجبور کیا، مجھے ملامت کی میرے ضمیر نے کہ ایسے پروگرام ضرور کرنے چاہیے جس سے کسی کی فلاح ہو سکے اور آواز کو بلند کر کے ہماری فورس کو، ہماری ریسکیو ٹیمز کو اس سے کوئی پازیٹیو رسپانس ملے. گزشتہ رات میں اپنے گھر جا رہا تھا تو رستے میں کنال روڈ پر ناکہ لگا ہوا تھا. ناکے پر جو ہے 4 محافظ جو ڈیوٹی پہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے اپنی پرانی بائکس پر کھڑے تھے، مطلب کہ 70 بائک تھی ان کے پاس، ان کی حالت بوسیدہ تھی. تو انہوں نے مجھے اشارہ دیا رکنے کا، تو میں نے گاڑی سائڈ پہ لگا لی. تو ان سے اپنا تعارف کروایا، گاڑی آپ کی چیک کرنی ہے. میں کہا بالکل کریں آپ گاڑی چیک. تو پوچھا آپ کیا کرتے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو میں نے بتایا کہ میں جرم کی نشاندہی کرتا ہوں، جہاں پہ کرائم ہو تو اس کی نشاندہی کرتا ہوں. تو بولا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ میرا یہ نام ہے اور میں فلاں چینل سے ایز اے کرائم رپورٹر کے اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. تو بڑا ابدیدہ ہو گیا اور کہتا سر آپ لوگوں کے کرائم کی باتیں کرتے ہیں، ہماری سٹوری بھی اعلیٰ افسران کو بتائیں، ہم کتنے مجبور یہاں پر کھڑے ہیں اور 12 گھنٹے سے سٹل یہاں پر کھڑے ہیں ناکہ لگا کر. اگر ہم روٹی کھانے یا یورن پاس کرنے چلے جائیں تو مرر ہماری غیر حاضری لگا دے گا، ہماری نوکری کاٹ لے گا، اور غیر حاضری جب نوٹ ہوگی تو شوکاز ملے گا، ہم کہاں جائیں؟ تو میں نے پوچھا کہ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ آپ اتنے افسردہ کھڑے ہیں ناکے کے اوپر؟ تو مجھے کہنے لگا سر صبح آتا ہوں، جس کی 10 سال سروس ہے کانسٹیبل کی، اس کی 65,000 تنخواہ ہے. تو میں نے کہا یار یہ تنخواہ تو ٹھیک ہے 65,000. تو بولا سر 65,000 تنخواہ پر اپنی موٹر سائیکل پر میں نے گشت کرنا ہے، پیٹرولنگ جس کو بولتے ہیں، اور جو ڈاکو حضرات ہیں جو کرمنل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں ان کو پیچھا کرنا ہے. تو میں کہا وہ تو بہت اچھی بات ہے، اس میں پیٹرول اپنی مدد تحت کے ساتھ ڈلوانا ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ اگر میں نے پیٹرولنگ کرنی ہے، پنجابی میں جو کہتے ہیں گشت کرنا ہے، رات بھر پھرنا ہے، صبح سے لے کر شام تک پھرنا ہے، تو 1,000 کا پیٹرول میرا لگتا ہے، مہینے کا 30,000 کا پیٹرول لگے گا، اور ہر مہینے بعد آئل چینج کرنا ہے 1,500 کا. تو 65,000 تنخواہ میں کیسے کر پاؤں گا؟ تو میں نے کہا تنخواہ تو تھوڑی ہے. تو کہتا ہے سر کے پی کے کی اگر بات کی جائے تو کے پی کے کانسٹیبل کی جس کی 10 سال سروس ہے اس کی 1 لاکھ تنخواہ ہے. ہم پنجاب میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. پنجاب کے کرائم کی اگر بات کی جائے تو 0 ٹالرنس ہے، اکا دکا کال ہے. تو ہم پیٹرولنگ کرنے میں ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. 65,000 میں سے 30,000 پیٹرول کا گیا، 1,500 روپیہ آئل چینج کا گیا. اب باقی کتنے رہ گئے؟ باقی رہ گئے 25,000 یا 27,000. تو 27,000 میں کرائے کا گھر ہے، کرایہ بھی دینا ہے، 2 بچے ہیں اسکول بھی جاتے ہیں، ڈیلی بیس کے کھانے بھی ہیں، ڈیلی بیس پہ بچوں کو کھانا بھی دینا ہے، اسکول جانا ہے تو 100-200 ان کا آنے بھی دینے ہیں. تو ہم یہ پیٹرولنگ میں ہماری اس تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا. پھر اگر تھانے کے اندر کوئی توڑ پھوڑ ہو جائے، کوئی مینٹیننس کا کام ہو جائے تو مرر کو وہ بھی پیسے بھی دینے ہیں، وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ ہم کیسے مینیج کریں؟ تو میں نے کہا تو پھر یہ کیسے مینیج کرتے ہو؟ تو بڑا شرمندہ ہو کر کہہ رہا ہے کہ جی جو ایلیگل ایکٹیویٹی کرتے ہیں علاقے میں چودھریوں کے پاس ڈیرے پہ بیٹھنا پڑتا ہے، ان سے شرمندگی سے فیس لینی پڑتی ہے. فیس لیں گے تو ظاہری بات ہے ان کی جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں ان کے وعدے گھاٹے جو ہیں وہ چھڑوانے پڑتے ہیں. تو ہماری اصلاح ایسے کیسے ہوگی؟ تو میں نے بتائیں تو آپ اپنی اصلاح خود کریں. کہتا ہے آپ ہماری آواز حکام تک بتائیں، وزیر اعلیٰ کو بتائیں، جہاں پہ آپ نے اربوں روپے کا بجٹ CCTV کو دیا ہے وہاں پنجاب پولیس کو دیں. تو میں نے کہا کہ جو سابقہ IG تھے انہوں نے پولیس ویلفیئر کے لیے بڑے کام کیے. انہوں نے کہا جی ہماری تنخواہیں بہت کم ہیں، ہم اس تنخواہ میں گزارا نہیں کر سکتے. اگر جو سرکاری گاڑی ہے جس پہ پیٹرولنگ کر رہی ہے اس کا ٹائر خراب ہو گیا تو مرر کی ذمہ داری ہے، اگر گاڑی خراب ہو گئی تو SHO کی ذمہ داری ہے. ہمیں پچھلے 3 ماہ سے پیٹرول نہیں مل رہا. میں کہا کیا مطلب؟ سرکاری پیٹرول مل نہیں رہا اپنی مدد تحت کے ساتھ. اب 24 گھنٹے سرکاری گاڑی پہ پیٹرولنگ کیسے کریں؟ 15 پر کال ہوتی ہے،
15 پر تھانے دار نے اگر جانا ہے تو تھانے دار کی ذمہ داری ہے اس میں پیٹرول ڈلوانا ہے. 4 ٹائر کتنے عرصے سے ہمیں ٹائر نہیں ملے. ٹائر میں کو تو پھر آپ نے یہ مینٹیننس کہاں سے کروائی؟ جی جو علاقے کا چودھری ہے پھر اس کے ڈیرے پہ گاڑی کھڑی ہوتی ہے, وہاں پر ہی کھانا چلتا ہے, پھر اس کے وعدے گھاٹے اس کی انلیگل ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے, تو یہ ہمیں شرمندگی ہوتی ہے, پھر کرائم تو بڑھے گا. تو میں نے کہا یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے. پھر میں نے گاڑی اپنی سائڈ پہ لگائی ہوئی تھی کیونکہ میری چیکنگ بھی کر رہا تھا اور مجھے اپنی آپ دیدہ بھی سنا رہا تھا. تو میں نے کہا کہ مجھے بتائیے کہ اور کیا مجبوریاں ہیں اور آپ کی اصلاحات کے لیے کیا کیا ضروری ہے جس پر ہم بات کریں. تو مجھے اس نے چھوٹا سا 2 پوائنٹ لکھوائے جو میں نے 2 پوائنٹ اپنے موبائل میں ٹائپ کر لیے کہ ایک موٹر سائیکل جو 12 گھنٹے گشت کرے گی, فار ایگزامپل تھانہ شادرہ ہے تو 6 موٹر سائیکلیں گشت کرتی ہیں, تو موٹر سائیکلوں کا تیل بھی لگے گا, اس کا آئل چینج بھی ہوگا. تو بتائیں مجھے وہ ایک موٹر سائیکل جو ہے جو سرکاری نہیں ہے, ٹول نہیں ہے, اس کی اپنی موٹر سائیکل ہے, تو سال بعد تو وہ کباڑا ہو جائے گا اس موٹر سائیکل کو. اس موٹر سائیکل کا کون ذمہ دار ہے؟ وہ 1.5-1.25 لاکھ روپے وہ ہمیں خود بدلنی پڑتی ہے. اس کے بعد لا اینڈ آرڈر کی ڈیوٹی ہے, اگر کوئی سی ایم آ گیا, پرائم منسٹر آ گیا تو 25 کلومیٹر ہم نے اپنی ہی بائک پر جانا ہے. میں کہا ویری گڈ. اور اس کے بعد اس کا بڑا ہی آج جانا تھا ایک سوال تھا کہ اگر ہمیں آپریشنس کو کسی تھانے دار کے ساتھ ہم مقدمہ درج کرتے ہیں 13-20 کا شراب کا مقدمہ دیتے ہیں, یا ہم مقدمہ دیتے ہیں چلان جمع کراتے ہیں اسلحے کا یا شراب کا, تو ہمارا چلان پاس نہیں ہوتا. اگر ہم نے مہینے میں 15 پرچے دے دیے تو 1000 کے حساب سے 15,000 تو وہ گیا چلان جمع کرانے کا. پروسیکیوٹر چلان ہی نہیں بھائی پاس کرتا. میں کہا یہ حیرت کی بات ہے. میں کہا اس کا مطلب آپ تنخواہ عوام میں ہی بانٹ کے جاتے ہیں. کہتے ہوئے کی کریے پھر پیسے کتوں پورے کریے. میں تو بڑا پریشان ہو گیا. میں نے کہا یار مجھے آپ یہ بتائیں تو یہ آپ اس کو کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا سر آپ میری سلپ دیکھیں, مجھے جو الاؤنس ملتا ہے واشنگ الاؤنس. میں کہا ہاں جی کپڑوں کو ہونا چاہیے. وہ کہنا جناب 150 روپے ملتا ہے مہینے کا. میں کہا 150 روپے؟ کہتا جی. راشن میں نے کہا وہ کتنا ملتا ہے؟ کہتا تھانے دار کو 1038 روپے کا راشن. ہاؤس رینٹ 2800 روپے کا. میڈیکل الاؤنس 1500 روپے کا. میں نے کہا یہ تو ڈاکٹر ہی 2500 روپے فیس لے لیتا ہے بھائی, تو آپ اس کو کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ تو اس کا بڑا ایک سوال تھا. اس نے کہا جناب عوام اور حکمران اور افسران ہم سے توقع ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں کہ ہم امریکن فورس کی طرح کام کریں, ہم ریسکیو کریں. اگر 15 پہ کال آئیں تو فوری طور پر پہنچیں, اس کے مسئلہ جس بھی پارٹی کا ہے, کوئی فائرنگ کا مسئلہ ہے, کوئی لڑائی جھگڑے کا, وہ سولو کریں. اور ہمارے پاس ٹولز کیا ہیں ایتھوپیا فورس کی طرح. ہمارے پاس ٹولز ہی نہیں ہیں, ہمارے پاس موٹر سائیکل ہی نہیں ہے, نہ سرکاری موٹر سائیکل ہے. تو میں نے کہا یہ آپ اس کو کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ اس نے کہا جناب یہ پھر مینیج ہوتے نہیں ہیں. یہ جو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لیٹ پہنچتے ہیں, کسی کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے, کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے. اگر سرکاری گاڑی خراب ہو گئی ہے تو پھر کسی سے گاڑی لیتے ہیں, گاڑی پہ جانا پڑتا ہے. تو یہ ہماری جو مشکلات ہے, جو ہماری ویلفیئر کا جو کام ہے, یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ افسران نے کرنا ہے. افسران کو چاہیے کہ اس پر تھوڑا رحم دلی کریں, اس پر تھوڑا غور فرمائیں, ہماری تنخواہوں میں اضافہ کریں. تنخواہوں میں اضافہ ہوگا تو ہماری پالیسنگ اچھی ہوگی. ہمیں علاقے کے چودھری کے پاس بیٹھنا نہیں پڑے گا, ہمیں کرمنل ایکٹیویٹیز کو اگنور کرنا نہیں پڑے گا. تو یہ جو ہمارا مسئلہ ہے اس کو حل کریں. میں تو اعلیٰ حکام سے میری یہ اپیل ہے کہ جتنے بھی یہ محافظ ہے, یہ محافظ اسکواڈ ہے, یہ ہمارے محافظ ہیں, یہ ہمارے رکھوالے ہیں. ہماری ماں بہن بیٹی اگر مارکیٹ میں بازار میں اگر آپ کھیلو سر عام پھر رہے ہیں تو ان کو تحفظ کرنے کے لیے جو محافظ ہے ان کو ٹولز پورا کریں. آج اگر آپ ان کے ٹولز پورا کریں گے تو ان کو یہ جو علاقے کے چودھری ہیں, ڈیرے دار ہیں, جو علاقے کے اندر کرمنل ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں, یہ ان کے ڈیروں پر نہیں بیٹھے گی اور یہ بیسٹ پالیسنگ کریں گے اور ہماری مائیں بہنیں ان سے سیف رہیں گی. دوسری بات جو بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے جتنے بھی محافظ ہیں ان کی ڈیوٹیز جو ہے ان سے 22 گھنٹے ڈیوٹی لی جاتی ہے. نہ ان کے لیے کوئی کھانے کا انتظام ہے, نہ کوئی ان کا میس ہے کہ یہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کریں. ان کی 3 شفٹیں ہونی چاہیے. تو میں بھی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ریکویسٹ کروں گا, اپیل کروں گا کہ پنجاب پولیس کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ امریکن فورس میں تبدیل ہو جائے تو ان کو ٹولز پورا کریں, ان کی سیلری انہینس کریں, ان کی انکریمنٹس لگائے تاکہ یہ جو محافظ ہے واقعی میں محافظ کا کردار ادا کریں. اب گزشتہ روز ایک واردات ہوتی ہے, ڈاکو کے پاس 125 ہے اور محافظوں کے پاس 70 ہے. ڈاکو لے کے فرار ڈکیتی کرتا ہے اور فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے, اور 70 جس میں پیٹرول بھی انہوں نے اپنے پلے سے ڈلوانا ہے اور جان کا بھی خدشہ ہے کہ نہ تنخواہ ہے جیب میں,
نہ پیچھے کوئی اکاؤنٹ میں بینک بیلنس ہے, صبح بچوں کی فیس بھی جمع کرانی ہے, ڈیلی ایکسپینس بھی پورے کرنے ہیں, تو ڈاکو کے پیچھے کیسے سروائیو کریں گے, کیسے پکڑیں گے؟ تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے, اور یہ المیہ بھی ہے کہ ہمارے محافظوں کو, جو ہمارے محافظ ہیں جن کو آپ سپورٹ کرتے ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب نے ویسے تو پنجاب پولیس کی یونیفارم پہنی اور سب کو یہ بتایا کہ میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے, اس فرق کا جو گیپ تھا وہ تو ختم کیا ہے, لیکن ان کی جو بیسک ضروریات ہے اس کو بھی پورا ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ.